آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے، داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں داماد جل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بس آپ کا آخری امتحان تھا، آپ نے میری بھی آبرو بچا لیا، جلسے کو بھی بچا لیا۔ میں یہاں سے دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے، کل کے جلسے کو بھی اللہ کامیاب فرمائے۔ آپ نے جتنا ادب سے سنا ہے، میں نے کبھی بھی اس علاقے میں اس طرح خوبصورت ماحول میں اور رات کے سناٹے میں نیند کو قربان کرتے ہوئے مجمع کو اس طرح سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے چینی بہت تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ میلے میں لوگ زیادہ تھے، یہاں کم تھے، اور جب شاعر لوگ شعر پڑھتے تھے تو آ جاتے تھے، جب شعر ختم ہو جاتا تو بھاگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ اللہ کی توفیق سے اپنے مہمان کی آبرو بچا رہے ہیں۔ اللہ محشر میں آپ کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بس دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیٹی کو نصیحت کیا کیجیے، بیٹی کی طرفداری مت کیجیے۔ اگر فاطمہ بنانا ہے، عائشہ بنانا ہے تو بیٹی کی طرفداری مت کیجیے، بیٹی کو نصیحت کیجیے۔ کیسے، میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، بلا کر کے کہا کہ میری پیاری بیٹی، ایک بار تم نے نبی کو ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے تمہیں معاف کر دیا، دوبارہ نکاح میں لے لیا۔ بیٹی اگر آئندہ کبھی نبی کو ناراض کیا، اپنے شوہر کو ناراض کیا تو زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئی؟ تو کہا خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کس سے؟ کہا علی سے۔ کہا کہ فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی شوہر کو ناراض مت کرنا، ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا۔ اگر شوہر کو ناراض کیا، شوہر نے معاف نہیں کیا، تم نے معافی نہیں مانگی، تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رخصتی کا جب وقت ہوتا اس منظر کو آپ دیکھیے گا، گھر کے سارے لوگ ایسے روتے ہیں جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ 18 سال کی بیٹی کو پوس کر کے جوان کر کے باپ جب رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی، اتنا قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ اس موقع سے ماں نے پرائیویٹ میں بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی سسرال جا رہی ہو، غصہ مت دکھانا، بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کو بات بات پر ڈانٹنا نہیں ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے۔ بیٹی سسرال تو جا رہی ہو، رانی بن کر کے مت رہنا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ بیٹی شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ بیٹی شوہر کے ساتھ ساتھ باہر ہمیشہ مت نکلنا ورنہ اس کو تم سے نفرت ہو جائے گی، تمہاری محبت کم ہو جائے گی۔ بیٹی جب سسرال جا رہی ہو تو شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی نے کہا ماں کان اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ناک اس کی، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی اٹیچر پھٹیچر مت رہنا جب شوہر تمہارا گھر میں رہے۔ نئے کپڑے پہننا، پرانے نہیں، پرانے کپڑے ہیں تو میلے نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، وضو کر کے رہنا، غسل کر کے رہنا، غسل نہیں تو وضو کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا، بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا، دونوں کی عمر برابر۔ سوتیلی ماں سوتیلی بیٹی، لیکن سوتیلا سلوک نہیں۔ دل کی بات ماں بیٹی سے کہہ دے، بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکراتی ہے تو ماں ہوتی ہے، کہو بیٹی بے موقع تمہارے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فاطمہ نے کہا اماں خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو ماں نے کہا، عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا۔
اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پر کہ تو بھی انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، تیرے حق میں فیصلہ ہوگا، تو بھی جنت میں جائے گی۔ میں بھی انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب سسرال سے پہلی مرتبہ بیٹی آتی ہے، پہلی مرتبہ، تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو کہتی ہے سبحان اللہ۔ تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاء اللہ۔ اب باری آتی ہے کہ ساس کیسی تھی؟ کہتی ہے انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے ہاتھ پکڑ کر کے بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایک بات کا جواب دو، تمہارے جواب سے سمجھ میں آیا کہ تم کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ بیٹی میرے سوال کا جواب دو، جب تو میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہ میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا، اپنے بیٹے سے میرا نکاح کرایا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال ملی، یہ ساس کا احسان ہے، اتنے اچھے سسر ملے، یہ ساس کا احسان ہے، اتنے اچھے شوہر ملے۔ اگر ساس نے احسان نہیں کیا ہوتا تو تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بیٹی ساس بلا نہیں ہوتی، مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ پیغام ختم ہو گیا۔ آپ کا صدقہ آنا باقی ہے۔ مدرسے کا 4 احسان ہے، مدرسے سے 3 طرح کا تعلق ہے۔ 4 احسان کو یاد رکھیں گے، 3 تعلق کو باقی رکھیں گے، مدرسہ باقی رکھا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے۔ 4 احسان مدرسے کا ہے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم مسلمان ہونے کی بات تو دور کی، انسان بھی نہیں ہوتے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا یہ ہے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ چوتھا احسان مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ آپ اگر سوال کر دیں کہ بھائی آپ مولانا ہو، مدرسے سے پڑھے ہو، آپ کے باپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا، میں انگلی پر بتا سکتا ہوں گن کر کے، اتنا کم پیسہ خرچ ہوا ہے۔ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، میں نے فری میں تعلیم حاصل کر کے آپ کو بیان آ کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ مدرسے کا احسان ہے۔ مدرسے کے 4 احسان کو باقی رکھنا ہے۔ 3 تعلق مدرسے سے ہوتا ہے، اس کو اگر باقی رکھیں گے مدرسہ باقی رہے گا۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ آپ مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔